بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ محرم الحرام جو کہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور اسی مہینے سے ہی ہجری سال کا آغاز اور ذی الحجہ پر ہجری سال ختم ہوتا ہے۔ اسلامی تاریخ کے لحاظ سے یہ مہینہ بڑی عظمت والا اور بابرکت مہینہ ہے۔ اس ماہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا مہینہ قرار دیا ہے۔ یوں تو سارے ہی دن اور مہینے اللہ تعالیٰ کے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کرنے سے اس کی خاص فضیلت ظاہر ہوتی ہے۔ محرم کے مہینے میں ایک دن ایسا بھی ہے جس کے مراتب و فضائل قرآن مجید، احادیث نبویہ اور سیرت و تاریخ کی کتابوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ یہ دن یوم عاشوراء کہلاتا ہے اور تاریخ کے عظیم ترین واقعات اس دن سے جڑے ہوئے ہیں۔ یوم عاشوراء میں ہی زمین و آسمان، قلم اور حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ اسی دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہولناک سیلاب سے محفوظ ہو کر کوہ جودی پر لنگر انداز ہوئی۔ اسی دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا گیا اور ان پر آگ گلے گلزار ہوئی۔ اسی دن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اور اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام کو قید سے رہائی نصیب ہوئی اور مصر کی حکومت عطا ہوئی۔ اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام کی حضرت یعقوب علیہ السلام سے ایک طویل عرصے کے بعد ملاقات ہوئی۔ اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و استبداد سے نجات حاصل ہوئی۔ اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توراۃ نازل ہوئی۔ اسی دن حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت واپس ملی۔ اسی دن حضرت ایوب علیہ السلام کو سخت بیماری سے شفا نصیب ہوئی۔ اسی دن حضرت یونس علیہ السلام کو 40 روز مچھلی کے پیٹ میں رہنے کے بعد نکالے گئے اور ان کی قوم کی توبہ قبول ہوئی اور ان کے اوپر سے عذاب ٹلا۔ اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اور اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں کے شر سے نجات دلا کر آسمان پر اٹھایا گیا۔ اسی دن حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمان پر بلایا گیا۔ اسی دن دنیا میں پہلی باران رحمت نازل ہوئی۔ اسی دن قریش مکہ خانہ کعبہ پر نیا غلاف ڈالتے تھے۔ اسی دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا۔ اسی دن قیامت قائم ہوگی اور یہی وہ دن تھا جس دن کوفی فریب کاروں نے نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رشتہ دار اور غلاموں کو عراق کے شہر کربلا میں بے دردی سے شہید کیا گیا، اور اس واقعہ نے آنے والی صدیوں میں اسلامی تاریخ پر بہت گہرے اثرات مرتب کیے۔ کربلا کا یہ واقعہ تاریخ اسلام کا بڑا افسوسناک حادثہ تھا۔ اس واقعہ کی خبر اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے سے ہی کر دی تھی۔ روایات میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زوجہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک شیشی میں کچھ مٹی دے کر فرمایا کہ یہ اس جگہ کی مٹی ہے جہاں میرے نواسے کو شہید کیا جائے گا۔ جب وہ شہید ہوگا تو یہ مٹی خون کی طرح سرخ ہو جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلفائے راشدین نے جو اسلامی حکومت قائم کی، اس کی بنیاد انسانی حاکمیت کی بجائے اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کے اصولوں پر رکھی گئی، جس کا مقصد بنی نوع انسان کو شخصی غلامی سے نکال کر خدا پرستی، حریت فکر، انسان دوستی، مساوات اور اخوت و محبت کا درس دینا تھا، اور خلفائے راشدین کے دور تک اسلامی حکومت کی یہ حیثیت برقرار رہی۔ یزید کی حکومت چونکہ ان حصولوں سے ہٹ کر شخصی بادشاہت کے تصور پر قائم کی گئی تھی، جو کہ نظام شریعت پر ایک کاری ضرب تھی، اس لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ محض ان اسلامی اصولوں اور روایات کی بقا اور بحالی کے لیے میدان عمل میں اترے
اور باطل کی قوتوں کے سامنے سرنگوں نہ ہو کر آپ نے حق و انصاف کے اصولوں کی بالادستی اور حاکمیت اور خدا کی حاکمیت کا پرچم بلند کر کے اسلامی روایات کی لاج رکھ لی۔ ان تمام حالات و واقعات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ماہ محرم اور یوم عاشوراء بہت ہی بابرکت مہینہ ہے، اور ہمیں چاہیے کہ اس مقدس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادات میں مشغول ہو کر اللہ تعالیٰ کی خاص الخاص رحمت کا خود کو مستحق بنائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کا صحیح فہم عطا فرمائے اور ہر قسم کے گناہوں اور معصیتوں سے محفوظ فرمائے، اور اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت و اطاعت کی دولت عظمی سے نوازے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اسی کے ساتھ ہی آپ سب سے اجازت چاہوں گا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔